نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. اب ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھیں، یعنی فاحشہ میں یہ ساری برائیاں آتی ہیں. پھر یہاں پر کیا حکم ہے کہ ان برائیوں کو پھیلانے کو جو پسند کرے، جو شخص اس فحاشی کی اشاعت کرنا چاہے، اس کو نشر کرنا چاہے، نشر کرنے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ذرا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 1 to 1 کسی سے گفتگو کرنا، خواہ آمنے سامنے بیٹھ کر یا ٹیلی فون پر یا پھر چیٹ کے ذریعے یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے یا لکھ کر یا سائن لینگویج میں یا پھر تصویروں کے ایکسچینج کے ذریعے یا ایسی چیزوں کے بارے میں کہانیاں لکھ کر نشر کرنا یا ایسی پوئٹری کو عام کرنا. یعنی کوئی بھی طریقہ جس سے یہ برائیاں معاشرے میں ڈسکس ہوں یا عام ہوں، وہ ساری اس کی اشاعت میں آتی، خواہ گفتگو سے ہوں، خواہ قلم سے ہوں، خواہ ڈائریکٹ بات کی جائے یا انڈائریکٹ واضح الفاظ میں کی جائے یا اشاروں کنایوں سے. کوئی بھی طریقہ جس سے یہ موضوع پبلکلی ڈسکس کیا جائے وہ سب اس میں آ جاتا ہے. یہاں پر تشیع الفاحشہ سے مراد کیا ہے؟ حضرت عائشہ پر جو الزام لگایا گیا، اس الزام کو لوگوں میں جو پھیلایا گیا، یہاں اس کی طرف اشارہ ہے. اب آپ سوچیں کہ اگر ایک جھوٹی خبر کی اشاعت کو، ایک جھوٹے الزام کے پھیلانے کو ناپسند کیا گیا، تو کہاں یہ کہ حقیقی واقعات کو محض لوگوں میں سنسنی پیدا کرنے کے لیے یا لوگوں کے اندر ایک ایسا ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے کہ وہ اپنے اصل مقاصد کو چھوڑ کر یا تعمیری کام چھوڑ کر محض اس چیز کو تفریح کے نام سے یا دل لگی کے نام سے عام کرنے لگے، تو اس کے بارے میں پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا حکم ہو سکتا ہے. اس وقت سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت امہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں، انڈیویجولی اور کلیکٹیولی، اپنی ذاتی سطح پر یا اجتماعی سطح پر، افراد یا حکومت. ہم سب امت مسلمہ کے نمائندے کیا کردار ادا کر رہے ہیں. پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا، ان دونوں کو ہم زیادہ سے زیادہ کس چیز میں استعمال کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کسی چیز کو پھیلانے کے لیے صرف زبان ہی نہیں، قلم ہی نہیں، بلکہ اس کے علاوہ انڈائریکٹلی کسی بھی قسم کی سپورٹ جو ہے، خواہ وہ مال سے ہو، خواہ وہ وقت سے ہو، خواہ وہ آئیڈیاز کے ذریعے ہو، خواہ اپنے کسی آرٹ کے ذریعے ہو، یا کوئی بھی اور کام جو ان چیزوں کو پھیلانے میں تقویت کا ذریعہ بنے، وہ سب بھی اشاعت میں آ جاتا ہے. جس طرح نیکی کو پھیلانا یا خیر اور بھلائی کی بات کو عام کرنا انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے، اسی طرح فاحشہ کی اشاعت جو ہے وہ بھی انسان کے لیے نقصان کا سبب ہے. پھر اسی طرح ان کاموں کے لیے جو جگہیں استعمال ہوتی، ان جگہوں کو رینٹ آؤٹ کرنا یا ان کی آمدنی کھانا یا کسی بھی طریقے سے اس اشاعت میں حصہ لینا، اس کو آپ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. مزید بھی ان کے بارے میں فرمایا کہ ان الذین یحبون، جو لوگ پسند کرتے ہیں، جن کو یہ اچھا لگتا ہے کہ فحاشی پھیلے، کس میں؟ فی الذین آمنوا، ایمان لانے والوں میں. یعنی ان کے مزاج یا ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ایسی چیزوں کو عام کرنا انہیں اچھا لگتا ہے. لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے کہ وہ عذاب کیا ہے یا اس حکم میں اتنی سختی کیوں ہے. یعنی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کام کرنے والے بظاہر ترقی کر رہے ہوتے ہیں، بظاہر بہت خوش نظر آتے ہیں، بہت گلیمر ہوتا ہے ان کے ارد گرد،
اور اس کو ہم ان کی کامیابی یا ان کی خوش قسمتی کا راز سمجھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے عذاب ہو، ان کے لیے تو کوئی عذاب نہیں، ان کے لیے تو دنیا میں رونق ہی رونق ہے یا خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. لیکن یہاں کیا کہا گیا؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو. دنیا کے عذاب کی تو کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن آخرت کا عذاب جہاں تک ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ معراج کی رات میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جن کی جلد آگ سے بنی ہوئی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی. آپ نے فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا، یعنی جبریل علیہ السلام نے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں کو اپنی طرف مائل کرنے اور بدکاری کرنے کے لیے بناؤ سنگھار کرتے تھے. پھر میرا گزر ایک کنویں پر ہوا جس سے نہایت بدبودار بھبک اٹھ رہی تھی اور اندر سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو بدکاری کے لیے زینت اور آرائش کرتی تھی اور وہ کام کرتی تھی جو ان کے لیے جائز نہ تھا. حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کے بارے میں جن چیزوں کا مجھے خوف ہے ان میں سب سے زیادہ ڈراؤنی دو چیزیں ہیں، نفسانی خواہش اور لمبی آرزو. جہاں تک نفسانی خواہش کا تعلق ہے وہ حق بات سے روکتی ہے اور لمبی آرزو آخرت بھلا دیتی ہے. یعنی جب انسان دنیا کے بارے میں لمبی لمبی پلاننگ کرنے لگتا ہے تو قدرتی طور پر آخرت کی یاد اس سے محو ہو جاتی ہے. فاحشہ حیا کے منافی چیز ہے، اور حیا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے حیائی جس چیز میں بھی ہوگی اسے عیب دار کر دے گی، اور حیا جس چیز میں بھی ہوگی اسے زینت بخشے گی. یعنی حیا چیزوں کو خوبصورتی بخشنے کا ذریعہ ہے، اور بے حیائی سے چیزیں بدصورت ہو جاتی ہیں. مثلا گفتگو میں اگر حیا نہ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ گفتگو میں پھر کیا ہوگا؟ بد اخلاقی ہوگی. اسی طرح اگر لباس میں حیا نہ ہو تو فحش لباس انسان پہنے گا جس سے اور کئی خرابیاں ہوں گی. یعنی کسی بھی معاملے میں جب وہ حیا اختیار نہیں کرتا تو مشکل پیدا ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کی 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین جانو کہ حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اگر ان میں سے ایک جاتا رہا تو دوسرا بھی جاتا رہے گا. حضرت زید بن طلحہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین میں کوئی خاص پسندیدہ خصلت ہوتی اور اسلام کی محبوب ترین خصلت حیا ہے. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء خیر کلہ، حیا مکمل خیر و خوبی ہے، یعنی حیا میں خیر ہی خیر ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جائے گا، اس کے برعکس بے حیائی بدی ہے اور بدی کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں کچھ یوں آتا ہے کہ حیا ایمان ہے اور ایمان بہشت میں لے جائے گا، اور بے حیائی جفا ہے اور جفا جہنم کا موجب ہے. یعنی جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے تو سخت دل، ترش روح، سخت مزاج اور بد اخلاق ہو جاتا ہے. حضرت ابن مسعود سے روایت ہے آپ نے فرمایا مومن تانے دینے والا، لعنت کرنے والا، فحش بکنے والا اور بے باک اور بے حیا نہیں ہوا کرتا. یعنی یہ کوالٹیز مومن کے اندر نہیں ہوتی کہ اس کی گفتگو میں فحاشی ہو، کیونکہ گالیاں بکنا جو ہے یہ بھی فحاشی ہی کی ایک قسم ہے. گفتگو میں گالیوں کا استعمال جو ہے یہ بھی تشیع الفاحشہ میں آتا ہے، کیونکہ یہ بھی وائرس کی طرح پھیلتے نا. کوئی نئی گالی کسی سے سنی، ایک نے دوسرے سے تیسرے نے آگے اس کو رواج دے دیا. یعنی جس زبان پر اللہ کا ذکر ہو وہاں گالیاں کہاں زیب دے سکتی ہیں. عموماً آپ نے غور کیا ہوگا کہ گالیوں کے جو الفاظ ہیں اس میں سراسر فحاشی ہوتی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے گوشے میں پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے. جب آپ کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھتے تو ہم آپ کے چہرے سے پہچان لیتے تھے کہ آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی. ایک دن آپ نے صحابہ سے فرمایا خدا سے ایسی شرم کرو جیسا کہ شرم کرنے کا حق ہے. تو صحابہ نے عرض کیا ہم خدا سے حیا کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ نہیں بلکہ حیا وہ کرتا ہے
جو سر اور اس میں جو کچھ ہے. کیا ہے سر میں؟ اندر دماغ ہے اور باہر بال ہے. سر اور اس میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرتا رہے، یعنی اپنے خیالات کی، دماغ کی حفاظت کرتا ہے. اور پیٹ اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، یعنی لقمہ حلال اس میں ڈالتا ہے یا نہیں. اور موت کو اور گلنے سڑنے کو یاد رکھتا ہے، اور آخرت کا چاہنے والا ہے. دنیا کی زیب و زینت چھوڑ دیتا ہے، اور جس نے ایسا کیا اس نے خدا سے شرمانے کا حق ادا کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سے زیادہ اللہ کا حق ہے کہ اس سے حیا کی جائے، کیونکہ بعض اوقات ہم لوگوں کے سامنے تو بہت شریف بن جاتے ہیں لیکن تنہائی میں ساری شرافت بھول جاتے ہیں. تو یہاں پر سب سے زیادہ حیا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونی چاہیے. ابن مسعود کا قول بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوری طرح باحیا رہو. سر اور جو اس میں ہے، پیٹ اور جو اس میں ہے اس کی حفاظت کرو کہ کوئی ناجائز چیز ان میں نہ آنے پائے. اور موت اور آزمائش کو یاد رکھو کہ آج اگر اچھے دن ہے تو کل کوئی امتحان بھی ہو سکتا ہے، بیماری سے یا کسی بھی چیز کے نقصان سے یا کسی بھی ناگوار اور ناپسندیدہ چیز کے آنے سے. اب آپ دوبارہ دیکھیے اسی آیت کو، ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ، کہ فاحشہ پھیلے، فاحشہ کی اشاعت ہو، فاحشہ سپریڈ ہو، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان لائے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. آخرت کے عذاب کی بات تو ابھی ہوئی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر دکھائی گئی تھی، لیکن دنیا میں عذاب کی شکلیں کیا ہو سکتی ہیں؟ ان میں آپ دیکھیے کہ موجودہ دور میں ایڈز کی بیماری کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں، جو سراسر نتیجہ ہے فحاشی کا. اور جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب کسی قوم میں فحاشی پھیل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ایسے امراض پیدا کر دیتا ہے جو ان کے پہلوں میں نہیں ہوتے. تو ایڈز جیسی بیماری کا پھیلنا جو ہے یہ اس حدیث کی تصدیق کرتا ہے. پھر اسی طرح ذہنی سکون کا ختم ہو جانا، یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے. دل کا چین اٹھ جانا، سب کچھ ہوتے ہوئے انسان کی خوشی ختم ہو جانا. تو دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی. یہ چند اصول جو تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ ان الفاظ سے مراد کیا ہے. باقی ڈیٹیلز اور اس کے آگے جو بہت سی چیزیں ہیں اس پر ہم لیٹر آن بات کر سکتے ہیں. پھر فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالی شفقت کرنے والا مہربان ہے، تو کیا ہوتا؟ پھر اللہ کا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لیتا. مدینہ کا معاشرہ اس واقعے کے بعد جس آزمائش سے گزرا ہے، اللہ نے کسی بڑے نقصان کے بغیر بخیریت و عافیت اس امتحان میں اس کو کامیاب کیا ہے. اور یہ خاص اللہ کی رحمت ہی سے دشمنوں کی سوچی سمجھی سازش اور مسلمان معاشرے میں انتشار پھیلانے کی یہ کوشش ناکام ہوئی ہے. یہ سراسر اللہ کے فضل ہی سے ہوا. اگر وہ نہ ہوتا تو تم بہت مشکل میں پڑ جاتے. پھر سب کو حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اتباع نہ کرو. ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا تو وہ یاد رکھے کہ فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، یقیناً وہ حکم دیتا ہے فحشاء کا، بے حیائی کا، فحش کا اور برائی کا، منکر کا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کبھی بھی کوئی پاک نہ ہو سکتا تھا. ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. واللہ سمیع علیم،
اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہاں اہل ایمان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، کیونکہ فحش کی طرف لے جانے کے لیے شیطان ہمیشہ سرگرم رہتا ہے۔ شرک کے بعد شیطان کا دوسرا بڑا وار فحاشی پھیلانا ہے، فحاشی کی طرف لوگوں کو مائل کرنا ہے۔ شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ انسان کو برائی اور بے حیائی کے کاموں میں مبتلا کرے اور اس طرح اس کا ایمان ضائع کر کے اسے گمراہ کر دے۔ عموماً شیطان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ انسان کو شرک جیسے گناہوں میں مبتلا کرے، اور جب انسان شرک سے بچ جاتا ہے یا اس کے فریب سے نکل آتا ہے تو پھر اس کو فحش کی طرف لے جاتا ہے، خواہش نفس کے راستے سے۔ پیچھے آپ نے زانیہ اور مشرکہ، زانن اور مشرک دونوں کا نام کٹھا پڑا، تو یہ بھی اس حقیقت کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ شیطان ہمیشہ انسان کو بے حیائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، یعنی یا تو وہ اس کا ایمان ہی خراب کرتا ہے شرک کے ذریعے، اور اگر دیکھتا کہ نہیں یہ شخص شرک نہیں کر رہا تو دوسرا طریقہ پھر اسے فحاشی میں مبتلا کرنا ہے۔ سورۃ الاعراف میں آپ پڑھ چکے ہیں، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اے بنی آدم، شیطان تم کو فتنے میں مبتلا نہ کرے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا، ان سے ان کے لباس اتروائے تھے۔ یعنی شیطان کا طریقہ کیا ہے کہ انسان کی حیا ختم کرنے کے لیے اس کا لباس مختصر کر دے اور پھر اتروا دے، اور اس نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ ان کے جسموں کے قابل شرم حصے ان کے سامنے کھلوائے۔ بے شک وہ خود بھی اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اگر شیطان کو ہم اس کی اصلی شکل میں اپنی طرف آتے ہوئے دیکھیں تو کبھی بھی اس کے پھندے میں نہ آئے، لیکن چونکہ ہم فزیکلی اس کو دیکھ نہیں سکتے اس لیے عموماً اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ وسوسوں کی شکل میں، خواہشات کی شکل میں، برے خیالات کی شکل میں جو ہمارے دل و دماغ پہ قبضہ کرتا ہے تو دراصل اسی کا وار ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جب ایسا خیال آئے، جب ایسی خواہش پیدا ہو، یعنی جو حرام قسم کی ہے، سمجھے کہ شیطان غالب ہے، شیطان کا قبضہ ہے دل پر، یہ شیطان نے وار کیا ہے، کیونکہ عام طور پہ ہمیں پتہ نہیں چلتا نا کہ ہم اس کو کہاں سے پہچانے۔ تو جب بھی برائی کا حکم دے یا فحاشی کا، آپ دیکھیں کہ یہاں بھی منکر اور فحشا دونوں ساتھ ساتھ ہیں، حالانکہ فحشا منکر ہی کا ایک حصہ ہے، لیکن پھر اس کو الگ سے بھی ذکر کیا گیا کیونکہ منکر میں بدترین قسم کا منکر ہے، یعنی فحاشی بذات خود ایک برائی ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ شیطان تم کو برائی کا حکم دیتا تو کافی تھا، لیکن منکر کے ساتھ فحشا کا الگ طور پر حکم دیا گیا، فحشا کو الگ طور پر مینشن کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شدید قسم کی برائیوں میں سے ایک برائی ہے۔ تو شیطان کا طریقہ کیا ہے کہ وہ انسان کو برائی کا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ تو شیطان کو تم نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں دیکھتا ہے، تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم اسے پہچان سکتے ہیں۔ اور پہچان کیا ہوگی؟ اس کے وسوسے، اس کے خیالات، اور کون سے وسوسے؟ خصوصاً وہ جس میں کسی برائی کے کرنے پر انسان کا دل چاہے، یا پھر بے حیائی کا کام کرنے کو انسان کا دل چاہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے حرام کیا ہے ان کی طرف طبیعت مائل ہو تو سمجھے کہ شیطان نے دوستی کر لی ہم سے، یا ہم نے اس سے کر لی، کیونکہ دوستی تو دو طرفہ ہوتی ہے نا، ایک طرف سے نہیں ہو سکتی۔ تو شیطان کے وار کی پہچان کیا ہے؟ برائی کے لیے دل چاہنا، بے حیائی کے کام کو دل چاہنا، اور پھر نہ صرف یہ کہ دل چاہنا بلکہ آگے بڑھ کر قدم بھی اٹھانا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ فحاشی اور برائی کو بہت خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، اتنا اٹریکٹیو کہ انسان بس پھسل ہی پڑے، پھر سنبھلنے نہیں دیتا، ماننے ہی نہیں دیتا کہ یہ برائی برائی ہے،
یا یہ چیز فحاشی کے زمرے میں آتی، کیونکہ بسا اوقات ہم بہت سی تعویلیں کر کے، بہت سے ہیلوں بہانوں سے بے حیائی کے کاموں کو جائز یا حلال کر لیتے ہیں، اور اس طرح وہ کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے. انسان کے دل میں جب تک ایک برائی برائی کی طرح کھٹکتی ہے تو اس پر عمل مشکل ہوتا ہے. جس کا بھی ضمیر زندہ ہو یا جس کی بھی فطرت تھوڑی سی سلیم ہو، لیکن جب انسان اس کو خوبصورت کور میں لپیٹ لیتا ہے تو وہ خرابی پھر انسان کو خرابی نظر نہیں آتی، اور انسان پھر آسانی سے اس کے شکار میں آ جاتا ہے یا ٹریپ میں آ جاتا ہے. تو یہاں پر کیا حکم دیا گیا ہے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا. پیروی نہ کرنا تو قدموں سے مراد یہاں اس کے وسوسے ہیں. یعنی شیطان جب دل میں کوئی وسوسہ ڈالے، برا خیال ڈالے، تو اس خیال کو فالو اپ نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ پھر انسان آہستہ آہستہ عملی طور پر وہ کرنے لگتا ہے. مثلاً بدگمانی کیا ہوتا ہے؟ ایک وسوسہ ہوتا ہے، ایک برا خیال ہوتا ہے، کسی کے بارے میں برا سوچنا، بدنیتی رکھنا. اب شیطان آ کے یہاں سے وار کرتا ہے، یعنی پہلے خیال ڈالتا ہے ہمارے دل میں. کسی انسان سے ہمارا معاملہ خراب کرانا ہو، کسی سے جھگڑا کرانا ہو اس نے، تو سب سے پہلے آ کر اس کے بارے میں بدگمانی ڈالتا ہے. اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ جب کوئی بدگمانی ہونے لگے کسی کے بارے میں تو کیا کرو؟ اس کو دور کرنے کی کوشش کرو، اس کا پیچھا نہ کرو، اس کے بارے میں پھر تجسس نہ کرو، اور اس کی کوئی اچھی تعویل کر لو، اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھ لو. لیکن عموماً ہم ایسا نہیں کرتے، ایسا کرنا بھول جاتے، شیطان بلوا دیتا ہے. ہم اپنی بدگمانی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے مزید دلیلیں تلاش کرنے لگتے ہیں. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ تو پھر مل ہی جاتا ہے، کیونکہ اب ہماری آنکھ کا جو لینز ہے اس کا رنگ وہ ہو گیا بدگمانی کی وجہ سے جس رنگ میں ہم کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں. شیشہ رنگین ہو گیا نا، ہمارا ذہن صاف نہیں رہا تو شیشہ بھی رنگین ہو گیا آنکھ کا. اب ہمیں دوسرا ویسے ہی نظر آنے لگا جیسے ہم نے اس کے بارے میں سوچا تھا یا جیسا شیطان نے ہمارے اندر وسوسہ ڈالا تھا. اور یہ جتنے اسکینڈلز پھیلتے ہیں ان سب کی بنیاد میں کیا ہوتا ہے؟ بدگمانی ہوتی ہے نا. ایک برا خیال کسی کے بارے میں آتا ہے، کوئی چھوٹی سی چیز کہیں دیکھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں اچھا ضرور اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہوگی. مثلا کسی کو کسی کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا، پر اس کا یہاں کیا کام، کوئی ضرور حرام کام کیا ہو. اب تھا وہ خیال، ایک دفعہ ایسی کوئی چیز دیکھ لی جس میں شک پڑا، پھر آگے جا کے اس شک کو یقین میں بدلنے کے لیے ایسے لوگوں سے کچھ مشورہ کر لیا جو ہاں میں ہاں ملانے والے ہوں، پھر بات پکی کر لی، پھر اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیا، حالانکہ بات کی حقیقت کچھ بھی نہ تھی. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ اپنے خیالات پر نظر رکھو، کیونکہ وہی تمہارے ورڈز بن جاتے ہیں، اور اپنے ورڈز کے اوپر نظر رکھو کیونکہ وہی تمہارے ایکشنز بن جاتے ہیں، اور جو ہمارے ایکشنز ہیں وہ ہماری ڈیسٹینی بن جاتے ہیں، تقدیر. ہمارے انجام تک وہی ہمیں پہنچاتے ہیں کہ ہم کیا ڈیزرو کرتے ہیں. عام طور پر انسانوں کی کمزوری کیا ہوتی ہے کہ اپنے بارے میں تو بہت زیادہ خوش گمان رہتے ہیں، اپنے بارے میں بہت نیک خیالات ہم رکھتے ہیں، اپنی کوئی برائی ہم کو برائی نظر آتی ہی نہیں، اپنی کوتاہیاں بھی ہمیں اچھائیاں لگتی ہیں، اور دوسروں کے بارے میں ضرورت سے زیادہ بدگمان رہتے ہیں. اور یہ دونوں چیزیں ایمان سے مطابقت نہیں رکھتی. اگر انسان کے اندر حقیقی معنوں میں ایمان آ جائے تو ایسی عاجزی آتی ہے، انسان اس طرح جھکتا ہے کہ اس کو اپنی برائیاں چننے سے فرصت ہی نہیں ملتی. کہاں یہ کہ وہ دوسروں کی طرف دیکھے اور ان کی برائیوں کو سوچے اور انہیں یاد کرے. تو فحاشی کے سد باب کے لیے طریقہ کار کیا دیا گیا؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، وسوسوں کی پیروی نہ کرو. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو کوئی شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو سب سے پہلے وہ جس چیز کا شکار ہوگا وہ کیا ہوگا؟ فحش اور منکر کا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ
ما زکا منکم من احد ابدا، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک صاف نہ ہو سکتا تھا۔ یہاں کیا نصیحت دراصل کرنا مقصود ہے کہ جو لوگ اس واقعے میں براہ راست ملوث نہیں بھی ہوئے اور بچ گئے، اور وہ بھی اپنے آپ کو بہت نیک نہ سمجھے، ان پر بھی اللہ کا فضل ہوا کہ وہ شیطان کے وار سے محفوظ رہے۔ یعنی مدینہ میں کچھ لوگ تو ایسے تھے نا کہ جو اس کی لپیٹ میں آ گئے، اور کچھ لوگ بچ گئے۔ جو تو لپیٹ میں آ گئے ان کے لیے تو نصیحت پیچھے ہو گئی، اور جو لپیٹ میں نہیں آئے یہاں ان کے لیے نصیحت۔ کیونکہ جب ہم کسی دوسرے کو کسی برائی کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنے نفس کی پاک دامنی اور اپنے آپ کی جو نیکی ہے اور اپنی پارسائی کا خیال کچھ زیادہ ہی آنے لگتا ہے۔ جب انسان دیکھتا ہے نا کہ فلاں بھی غلط کر رہا ہے، فلاں بھی، تو جب اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہتے ہیں شکر ہے ہم تو نہیں کر رہے، اور فوراً شیطان کیا خیال ڈالتا ہے کہ ہم تو بہت نیک ہیں، وہ فلاں ایسا اور ایسا۔ اور عموماً جن لوگوں کو اپنی نیکی کا بہت زوم ہوتا ہے وہی ہر وقت دوسروں کی غلطیوں پہ نظر رکھتے ہیں، اس نے یہاں یہ خرابی کی، اس نے وہاں کی، اس نے وہاں کی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، کیوں بھول جاتے ہو کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ تم بچ گئے ہو؟ تو اس وقت تو تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ صرف دوسروں کی غلطیوں کو دیکھنے اور دوسروں ہی کی غلطیوں کو تلاش کرنے کی فکر۔ انہیں ہر معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک وہ جو شیطان کے پھندے میں آ گئے، اور دوسرے وہ جو بچ گئے۔ جو بچنے والے ہیں وہ کیا طریقہ اختیار کرتے؟ اپنے بچنے پر اللہ کو یاد نہیں کرتے یا اللہ کا فضل اور رحمت نہیں سمجھتے، اور اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ اس وقت کو کس کام میں لگاتے؟ دوسروں کی غلطیاں چننے میں۔ فرمایا کہ جو لوگ انسانی کمزوری کے تقاضے سے شیطان کے فریب کا شکار ہو گئے ہیں ان کو زیادہ ہدف ملامت مت بناؤ، بلکہ خیرخواہی کے انداز سے ان کی اصلاح کرو۔ اچھا، آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی اسکینڈل عام ہوتا ہے یا کوئی ایسی بات معاشرے میں سرکولیٹ کرتی یا کچھ لوگ ایسے خراب کاموں میں مشغول ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ ذرا نظر ڈالیں گے؟ اپنے آپ پہ ہی ڈال لیں ہم سب، کسی اور کی کیا ضرورت ہے بات کرنے کی۔ مثلاً آپ کو اللہ نے توفیق دی قرآن پڑھنے کی، اب آپ دن رات اس کے ساتھ مشغول ہیں، مصروفیات اور دلچسپیاں بدل گئی ہیں، اب آپ نے ایسی کہانیاں اور ایسی چیزیں پڑھنا، دیکھنا، سننا چھوڑ دی ہیں، تو اب آپ کے اندر ایک خاص قسم کا پاکیزگی نفس کا احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا نا۔ میں بلیم تو نہیں کر رہی کہیں آپ کو، لیکن بعض اوقات رویوں سے نظر آتا ہے۔ جب ہم کسی دوسرے طبقے یا کسی دوسرے گروہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو بعض اوقات اس گفتگو میں ایسی نفرت اور ایسی حقارت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، برائی سے نفرت کرنی چاہیے، لیکن کبھی اپنے آپ کو بھی پلٹ کے دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی بہت کچھ کر چکے، ہمارے اندر بھی بہت سی کمزوریاں اور کوتاہیاں رہی ہیں۔ تو اب ہم اگر اللہ کی رحمت اور اس کی دی ہوئی توفیق سے کسی نیکی کے رستے پہ آ گئے ہیں، تشیع الفاحشہ کی بجائے ہم اب خیر اور بھلائی کے کام عام کرنے لگے ہیں، تو جو لوگ اب تک اس راستے پر نہیں آ سکے، جو لوگ ابھی تک ہماری سوچ کو نہیں سمجھ سکے یا اس طرح کا کام نہیں شروع کر سکے، تو ان کے ساتھ ہمارا معاملہ، ان کے لیے ہماری سوچ اور ان کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ کتنی خیرخواہی ہے اس میں، کتنا سوز ہے اس میں، کتنی ہمدردی ہے اس میں، اور کتنا محض کرٹیسزم اور دوسرے کو حقیر سمجھنا اور اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ کیونکہ نصیحت کرنے کے بھی دو انداز ہوتے ہیں نا، ایک خیرخواہی کا اور اس سے نصیحت اثر کر جاتی، اور ایک تنقید برائے تنقید محض۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ اس آیت کے دو حصے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.